السلام علیکم۔ آج منگل ہے، جون کی 4 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ بھارت میں لوک سبھا کے لیے ہونے والے انتخابات کے نتائج میں اس بار تبدیلی کا رجحان نظر آ رہا ہے۔ حکمراں جماعت بی جے پی حکومت سازی کے لیے ضروری اکثریت سے دور ہے، تاہم حکمراں محاذ این ڈی اے کو اکثریت ملنے کا امکان ہے، جبکہ اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد انڈیا کافی بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ لیکن کس محاذ کی حکومت بنے گی، کس کی نہیں، حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ان کی پارٹی بدھ کو حلیف جماعتوں کے ساتھ اجلاس میں فیصلہ کرے گی کہ وہ حکومت سازش کی کوشش کرے گی یا اپوزیشن میں بیٹھے گی۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق این ڈی اے کو 295 اور انڈیا کو 235 سیٹیں مل سکتی ہیں۔ حکومت سازی کے لیے 272 سیٹوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھارتیہ جنتا پارٹی اور اس کی اتحادی جماعتوں کو لوک سبھا انتخابات میں 6 میں سے صرف 2 نشستوں پر کامیابی ملی ہے، جسے سیاسی مبصرین ان کے لیے ایک بڑا سیاسی دھچکا قرار دے رہے ہیں۔ لیکن اہم سیاسی حریفوں عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی کی ان انتخابات میں شکست کو بی جے پی اور اس کے حلیف اپنے لیے خوشی اور تسکین کی نوید قرار دے رہے ہیں۔ تفصیل کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر۔ بھارت میں انتخابات کی تازہ ترین صورتحال کے بعد اب پاکستان اور افغانستان سے ملنے والی خبریں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے عمران خان کے عدت کیس میں سزا کاٹنے سے متعلق سوال کے جواب میں پیر کے روز ایک پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ یہ معاملہ پاکستان کی عدالتوں کا ہے۔ آن لائن نیوز ویب سائٹ دی انٹرسیپٹ کے صحافی رائن گرام نے پیر کو محکمہ خارجہ کی معمول کی بریفنگ میں ترجمان سے یہ سوال کیا تھا۔ ملر نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ جیسے ہم مختلف ممالک کو دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک مناسب سیاق و سباق اور حالات کو مد نظر رکھا جاتا ہے جس پر ہم کوئی رائے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کئی بار عمران خان پر بات کی ہے، ان کے خلاف قوانین اور آئین کے مطابق کارروائی پاکستانی عدالتوں کا معاملہ ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف منگل سے 4 روزہ دورے پر چین میں ہیں، جہاں وہ ہمسایہ ملک کی قیادت سے ملاقاتوں کے علاوہ چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی سی پیک کے دوسرے فیز کے منصوبوں کے باضابطہ آغاز کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ چینی صدر شی جن پنگ کی دعوت پر وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ بیجنگ جانے والے وفد میں وفاقی وزراء، صنعت کاروں، سرمایہ کاروں اور کاروباری افراد کے وفود بھی شامل ہیں۔ پاکستانی حکومت نے ایک ایسے منصوبے پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے جس کے تحت افغان ٹرانسپورٹرز کو دونوں ممالک کے درمیان باہمی تجارت کو بڑھانے کے لیے پاسپورٹ اور ویزے کے بجائے عارضی داخلہ دستاویز ٹی اے ڈی کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں داخلے کی اجازت دی جائے گی۔ چیمبر آف کامرس اینڈ انویسٹمنٹ کے ایک اہلکار خان جان علی کوزئی نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ ٹرکوں کو اتوار کو ڈنڈ پٹھان بارڈر کراسنگ پوائنٹ سے پاکستان میں داخل ہونے کی اجازت دے دی گئی۔ طالبان اور پاکستانی حکام نے مارچ کے آخر میں نئے ضابطے پر اتفاق کیا تھا۔ دونوں فریقوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ نیا ضابطہ 1 سال تک جاری رہے گا۔ اور اب غزہ کی تازہ ترین صورتحال اور خبریں۔ غزہ کی پٹی میں فلسطینی محکمہ صحت کے حکام نے بتایا ہے کہ منگل کی رات تک اسرائیلی حملوں میں
कम अज कम 11 अफराद जाँ बहक हो गए, जिनमें तामीर शुदा बोरेज पनागज़ी कैंप में एक ही खानदान के 3 अफराद और दीर अल बलाह के मरकजी कस्बे में 8 पुलिस एहलकार शामिल हैं। इसराइली फौज ने ज़ेरे कंट्रोल मगरबी किनारे में मंगल को कहा कि 2 फलस्तीनी इसराइली कम्युनिटीज पर फायरिंग की कोशिश में मारे गए हैं। अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल पर जोर दिया है कि वो गजा में लड़ाई को आर्जी तौर पर रोकने, इंसानी इमदाद में इजाफे और हमास के ज़ेरे हिरासत कुछ यरगमालियों को रिहा करने की तजवीज़ की मंजूरी दे और उसके नफाज के लिए हिमायत करे। इस तजवीज़ को गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है, क्योंकि तनाज़े के फरीक़ैन में से फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद तंजीम हमास ने अभी तक इस तजवीज़ पर कोई रद्द अमल ज़ाहिर नहीं किया है, जबकि इसराइली हुक्काम ने कुछ तफसीलात पर सवाल उठाए हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की तरफ से देखे गए अमरीकी करारदाद के मुसव्वदे में हमास से मुतालबा किया गया है कि वो जंगबंदी की तजवीज़ को बगैर किसी ताख़ीर और शर्त के मुकम्मल तौर पर कबूल करे। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के इदारे के सरबराह वोल्कर तुर्क ने मंगल के रोज़ कहा कि गजा में जंग के उसूलों और मयारात की भरपूर खिलाफ वर्जी की गई है। तुर्क ने मलेशिया में खिताब करते हुए गजा की सूरत हाल को इंतहाई तबाहकुन करार देते हुए तनाज़े के लिए अमरीकी तजवीज़ करदा जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम किया। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरान इदारे के बोर्ड की मीटिंग में इदारे से ताउन न करने पर ईरान को सरजनिश करेंगे। अमरीका इस बात की तरदीद करता है कि वो ईरान को जवाबदेह ठहराने की यूरोपीय कोशिशों में कोई रुकावट डाल रहा है। ईरान के रहबर आला अली खामनाई के सियासी मुशीर अली शेमखानी ने हफ्ते के रोज सोशल वेबसाइट एक्स पर ईरान मुखालिफ मौक़िफ़ इख्तियार करने के खिलाफ खबरदार किया। मग़रबी ताकतों को खदशा है कि ईरान जौहरी हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, ताहम ईरान इस दावे की हमेशा से तरदीद करता आया है। यूक्रेन के हुक्काम ने बताया है कि वस्ती शहर डेनेप्रो पर रूसी मिसाइल हमले में 2 बच्चों समेत 8 अफराद जख्मी हुए हैं और शहरी बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन की फजाइया ने कहा कि उसने इलाके में 2 इस्कंदर के क्रूज मिसाइलों को मार गिराया है। रूसी अफवाज ने रात भर के हमले में 4 ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए। यूक्रेन की फजाइया ने कहा कि उसने इनमें से 2 को शिमाली इलाके चर्निहिव में मार गिराया। क्रेमलिन ने मंगल को कहा कि यह बात काबिल फहम है कि कुछ ममालिक इस माह यूक्रेन पर स्विस मेजबानी में होने वाले अमन सरबराही इजलास में इसलिए शिरकत से इनकार कर रहे हैं क्योंकि इस इजलास में वाज़ेह अहदाफ नहीं है और रूस के बगैर इसका इनेकाद मज़हक का खेस है। जबकि यूक्रेन का कहना है कि 100 से ज़ायद ममालिक और तंजीमों ने 15 और 16 जून को होने वाली सरबराही कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने पर इत्तेफाक किया है। मेक्सिको की नई सदर क्लॉडिया शेनबाम नॉर्थ अमेरिका में सदारती इंतखाब जीतने वाली पहली खातून सदर हैं। वो बुनियादी तौर पर एक मौसमियाती साइंटिस्ट हैं। उन्होंने 1995 में मेक्सिको की नेशनल यूनिवर्सिटी से एनर्जी इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की थी। अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद उन्होंने आबो हवा की तब्दीली पर अक़वाम मुत्तहिदा के बैनुल हुकूमती पैनल में भी खिदमत अंजाम दी। इस पैनल को बाद में अमरीका के साबिक नायब सदर एल गोर के साथ मुश्तरका नोबेल अमन इनाम दिया गया था। श्रीलंका में शदीद बारिशों और मिट्टी के तोदे गिरने से कम 26 अफराद हलाक हो गए हैं। जो हुकूमत ने फौज को हजारों बेघर होने वालों की मदद करने का हुक्म दिया है। जूनियर वजीर दिफा प्रेमेथा टेनाकॉन ने पार्लियामेंट को बताया कि मजीद 42 अफराद जख्मी हुए हैं और मुल्क के 25 में से 23 अजला में सैलाब की वजह से 1,30,000 लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं।
فرانسیسی بحریہ کے 2 لینڈنگ کرافٹ بری اور بحری حملہ ریہرسل کے لیے منگل کو اوماہا بیچ پر پہنچے، جو 6 جون کو 1944 کے ڈی ڈے حملے کی یادگاری تقریب سے پہلے ہو رہی ہیں۔ ڈی ڈے دوسری عالمی جنگ کے دوران ایک فیصلہ کن حملے کے دن کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ سابق فوجی اور عالمی معززین 80ویں سالگرہ کی یاد میں نارمنڈی میں جمع ہو رہے ہیں۔ کرکٹ۔ امریکہ میں T20 کرکٹ ورلڈ کپ کا آغاز 1 جون سے ہو چکا ہے۔ ویسٹ انڈیز اور امریکہ میں کھیلے جانے والے اس ورلڈ کپ سے قبل 8 T20 ورلڈ کپ ہو چکے ہیں، جن میں انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز 2 مرتبہ ٹرافی جیتنے میں کامیاب ہوئی ہیں۔ T20 ورلڈ کپ سے متعلق خبروں اور امریکہ میں کرکٹ کے جوش کے بارے میں ایکسکلوسیو سٹوریز کے لیے فالو کریں VOA اردو کا انسٹاگرام پیج @VOA اردو۔ T20 کا جنون وائس آف امریکہ اردو کے ٹی وی شو، سوشل میڈیا اور ویب سائٹ پر۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر سید اصفر امام اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔